شادی کی پہلی رات بیوی کی شرمگاہ سے خون آنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، یہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے لیکن شرم کے خلاف ہے، حیا کے خلاف یہ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ ضروری ہے اس لیے میں اس مسئلے کو بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کل نوجوانوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اگر شادی کی پہلی رات جب شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اس دوران اگر پہلی مرتبہ ہم بستری میں بلڈ نہیں آیا تو بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کیوں نہیں ہوا، جبکہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اگر شرمگاہ سے خون نہیں آیا تو اس کنڈیشن میں سمجھا جائے گا کہ اس سے پہلے بیوی کسی سے ہم بستر ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ مائنڈ کے اندر، نوجوان طبقے کے اندر بہت زیادہ یہ مسئلہ چلتا ہے، اور مجھ سے بارہا لوگوں نے آن لائن آف لائن اس طرح کے سوال کیے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر دوں۔ دیکھیے، جو میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور فرسٹ مرتبہ جب ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی ہسبینڈ وائف ملاقات کرتے ہیں تو وائف کو بلیڈنگ ہوتی ہے، تو وہ بلیڈنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو قدرت کا ایک سسٹم ہے عورتوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ جہاں بچہ پلتا ہے نا، جس کو یعنی کہ جس کو بچے دانی عام طور سے بولا جاتا ہے، وہ پیریڈ کی وجہ سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اور چاہے وہ ہم بستری کے ٹائم جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کا ایک فرق آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جیسے ہی بچی بلوغت کو پہنچتی ہے، یعنی کہ وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو پیریڈ آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، پیریڈ اس کا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی لڑکیوں کی بلوغت کی پہچان ہوتی ہے کہ لڑکی بچی بالغ ہو گئی۔ تو وہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قدرت کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تین جھلیوں کے ذریعے سے بچے دانی کی حفاظت کی ہوئی ہے، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ تین جھلیوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس سے پہلے، شک کرنے سے پہلے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض مرتبہ کچھ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑکپن میں کھیل کود کی وجہ سے ان کا جو پردہ بکارت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پردہ بکارت ہٹنے کی وجہ سے ان کو وہ اسی وقت بلیڈنگ ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی میں صرف ایک بار ہر لڑکی کو بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی لڑکی بہت زیادہ یعنی کہ چست ہے اور بہت زیادہ دوڑتی پھرتی ہے، یا کوئی سائیکل اس نے چلا لی، یا وہ زینے سے کئی زینے اتر گئی، اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ پردہ بکارت جو ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس لڑکی کو، اس بچی کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کو بلیڈنگ ہو گئی، اب یہ بلیڈنگ اس کو اس وقت نہیں ہوگی جب وہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پردہ بکارت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت وہ پردہ ہٹنے سے بلیڈنگ ایک بار ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی وہ بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو بعض ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو جب شوہر سے ملاقات کرتی ہیں تو ان کا پردہ بکارت اس ٹائم ہٹتا ہے، اس پردے کو زائل ہونے کی وجہ سے اس ٹائم ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیوی جو ہے وہ کنواری ہے، اس سے پہلے اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن قائم نہیں کیا، اور اگر کسی کو بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے کسی کے ساتھ یہ ریلیشن شپ میں رہی ہے، اس لیے یہ آج پہلی بار ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کسی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہ سوچ نوجوانوں کی بالکل غلط ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ یہ پردہ بکارت کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، وہ جھلی کبھی بھی زائل ہو سکتی ہے، اور یہ بلیڈنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے، کھیل کود کی وجہ سے ہو سکتی ہے، زینے سے اترنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، سائیکل چلانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور جو ایک اور پردہ ہوتا ہے جب وہ پیریڈ آتا ہے تو پیریڈ آنے کی وجہ سے وہ جو پردہ ہوتا ہے وہ بھی زائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، پیریڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جس سے سمجھا جاتا ہے کہ بچی بلوغت تک پہنچ گئی۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اگر کسی پہلی رات میں اگر کسی عورت کو بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو شوہر کو ایک ذرہ بھی اس مسئلے میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیوی کے اوپر بھروسہ رکھے۔ اگر اس کا بھروسہ ختم ہوتا ہے تو وہیں سے جو آپسی اختلاف ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑائی کا سب سے مین جو بیس ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر شک کرنا۔ تو شک شبہ ختم کریں، اسی وجہ سے میں نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے مسئلے بیان کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بھائی یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے لوگوں نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ میرے پاس فون آتے ہیں، کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بتاؤ کیسے نااہل لوگ ہیں، اتنی سی بات کی وجہ سے ایسے بھی کیس میرے سامنے آئے کہ انہوں نے بیوی کو چھوڑ دیا۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لو، اسی لیے میں نے اس مسئلے کو
کوشش کی کہ بہت ہی آسان الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں، تو بہرحال اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں اور کنفیوژن اپنے دماغ سے ختم کر دیں۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔